آب حیات یشوع بن سیراخ 29واں باب۔ قرض اور ضمانت۔ جو رحم کرتا ہے وہ اپنے ہمسائے کو قرض دیتا ہے، اور جو اپنے ہاتھ سے اسے سہارا دیتا ہے وہ احکام بجا لاتا ہے۔ حاجت کے وقت اپنے ہمسائے کو قرض دے، اور وقت پر تو اپنے ہمسائے کو اسے ادا کر۔ جو کچھ تو نے کہا اسے پورا کر اور اس کے ساتھ وفادار رہ، تو اپنی ضروریات ہر وقت پائے گا۔ بتیروں نے قرض کو راہ میں پائی ہوئی چیز کی طرح سمجھا، اور جنہوں نے اس کی مدد کی تھی انہیں دکھ دیا۔ اس سے پیشتر کہ وہ لیں، وہ ہاتھ کو چومتے ہیں، اور ہمسائے کی جائیداد کی وجہ سے اپنی آواز سے عاجزی کرتے ہیں، اور جب ادا کرنے کا وقت آئے تو دیر کرتے اور تنگ دلی کی بات کرتے اور زمانے کے پھرنے کی شکایت کرتے ہیں۔ اور اگر ادا کرنا اس کی طاقت میں ہو تو مشکل سے نصف ادا کرے گا، اور جو کچھ ادا کرے گا اسے پائی ہوئی چیز سمجھے گا، ورنہ اس کا مال مار لے گا اور بے سبب اس کا دشمن بن جائے گا، اور اسے لعنت اور بدی سے بدلہ دے گا، اور اس کی مہربانی کے عوض اس کی بدگوئی کرے گا۔ بتیروں نے آدمیوں کی شرارت کے باعث قرض دینے سے انکار کیا ہے، اس بات سے ڈر کر کہ ان کا مال بے سبب مارا جائے گا۔ باوجود اس کے تو محتاجوں کے ساتھ نہایت صابر ہو، اور خیرات دینے میں تاخیر نہ کر۔ حکم کے سبب سے مسکین کی مدد کر، اور اس کی مفلسی میں اسے خالی ہاتھ نہ پھیر۔ اپنی چاندی کو اپنے بھائی اور اپنے دوست کے لیے تلف ہونے دے، اور اسے پتھر کے نیچے چھپی ہوئی نہ چھوڑ کہ تلف ہو جائے۔ اپنے ذخیرے کو حق تعالیٰ کے حکموں کے مطابق استعمال کر، تو وہ سونے سے زیادہ تجھے نفع دے گا۔ خیرات کے کام اپنے مخزنوں میں جمع کر، تو وہ تجھے ہر بدی سے چھڑائیں گے۔ طاقتور کی ڈھال اور نیزے کی نسبت وہ تیرے دشمن کے مقابلے میں تیرے لیے بہتر لڑے گا۔ نیک آدمی اپنے ہمسائے کا ضامن ہوتا ہے، پر جس نے تمام شرم کو کھو دیا وہ اسے ترک کرے گا۔ ضامن کی مہربانی فراموش نہ کر، کیونکہ اس نے تیری خاطر اپنی جان ہتھیلی پر رکھی۔ خطا کار اپنے ضامن سے بھاگ جاتا ہے، اور ناپاک شخص اسے ترک کرتا ہے۔ خطا کار ضامن کی نیکیاں برباد کرتا ہے، اور احسان کا منکر اپنے رہائی دہندہ کو ترک کرتا ہے۔ ایک آدمی اپنے ہمسائے کی ضمانت دیتا ہے، مگر وہ سب شرم کھو کر اسے ترک کرتا ہے۔ بہت لوگ اقبال مندی میں تھے، مگر ضمانت نے انہیں ہلاک کیا، اور سمندر کی موجوں کی طرح انہیں پریشان کیا۔ اس نے طاقتور آدمیوں کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے مجبور کیا، پس وہ اجنبی قوموں میں آوارہ گرد ہوئے۔ خطا کار ضمانت دینے پر آمادہ ہے، لیکن نفع کی خاطر مقدمے کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ اپنے مقدور کے مطابق اپنے ہمسائے کی مدد کر، لیکن خبردار ہو کہ تو گر نہ جائے۔ زندگی کے لیے ضروری چیزیں پانی اور روٹی اور لباس ہیں، اور شائستہ پردگی کے لیے مکان بھی۔ غریب کی خوراک تختوں کی چھت کے نیچے اجنبی گھر کے عمدہ کھانوں سے بہتر ہے۔ کم ہو یا زیادہ راضی رہ، تو گھر کے متعلق ملامت نہ سنے گا۔ گھر گھر مہمان ہونا ذلت کی زندگی ہے، کیونکہ مہمان ہو کر تو منہ کھول نہیں سکتا، اور شکر گزاری حاصل کیے بغیر تو دوسروں کو کھلائے گا پلائے گا، اور علاوہ اس کے یہ ملامت بھی سنے گا، اٹھ اے مہمان، دسترخوان تیار کر، اور اگر تیرے پاس کوئی چیز ہے تو مجھے کھلا۔ اے مہمان، معزز شخص کے سامنے سے چلا جا، کیونکہ میرا بھائی میرا مہمان آنے والا ہے، اور مجھے گھر کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں باتیں عقل مند آدمی کے لیے گراں ہیں، گھر کی بابت سرزنش اور قرض دینے والے کی ملامت۔